اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ایمان کی اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. اس پر مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ایمان کی طاقت اور ایمان کی قوت اور ایمان کی چاشنی عطا فرمائی. اللہ مرتے دم تک ہم میں سے ہر ایک کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب ذوالجلال نے پہلا گھر جسے ہم اور آپ کعبہ کہتے ہیں اس کی تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور حضرت آدم کے تشریف لانے سے پہلے اس مقام پر فرشتوں کو اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا تھا کہ آپ اس کی تعمیر فرمائیں، جسے قرآن میں اللہ نے یوں ذکر فرمایا: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. اللہ رب ذوالجلال نے یہ پہلا گھر اس روئے زمین پہ جگہ مقرر فرمائی اور یہاں تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت آدم نے بھی تعمیر فرمائی اور اس کے بعد حضرت نوح کے زمانے میں بھی تعمیر ہوئی اور بہت سارے تعمیرات ہوتے رہے. لیکن قرآن نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کا خاص طور پہ ذکر فرمایا: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کی بنیاد کو اونچائی کی طرف لے کے گئے، اور ایک جگہ جہاں مقام ابراہیم بنایا گیا ہے، آپ دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک پتھر ہے، اس پر ایک دو نشان ہیں پیروں کے. آج کے زمانے میں تو لفٹ ہے کہ آپ اندر گئے اور سوئچ دبایا، جس فلور پر جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. لیکن اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم کے لیے اس وقت ہی لفٹ تیار کروا دیا تھا کہ آپ اس پتھر پہ کھڑے ہو جائیں اور ارادہ کریں کہ مجھے اس اونچائی پہ پہنچنا ہے، وہ آپ کو یہ پتھر اس اونچائی پہ لے کے جائے گا. اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے رہنا، اور جب آپ کو نیچے آنے کا ارادہ ہو صرف ارادہ کر لینا، یہ پتھر آپ کو نیچے لے آتا جائے گا. اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم دونوں نے مل کے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی. اب اس کے بعد نبی کا زمانہ آیا. کفار مکہ اور قریش مکہ سوچنے لگے کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی ہیں، جگہ جگہ سے یہ پتھر نکل رہے ہیں، نیچے گر رہے ہیں، کیا کریں کہ ہم اثر نو تعمیر کریں. لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کہیں ہم اسے گرانے کے لیے جائیں. اور اس سے پہلے ابرہہ کا واقعہ ان کو یاد آتے رہتا ہے کہ ابرہہ ڈھانے کے ارادے سے آیا. اللہ رب ذوالجلال نے آسمانوں سے ابابیل کو بھجوا دیا اور ابرہہ اور اس کے پورے ہاتھیوں کے لشکر کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا. تو ان کے دل میں بھی ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا کہ جیسے اللہ رب ذوالجلال نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا، کہیں ہم پر بھی اسی طرح کا عذاب اللہ رب ذوالجلال مسلط نہ فرما دیں.
وہ صورت ان کو یاد آیا کرتی تھی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ نے فرمایا جیسے بھونسا ہوتا ہے، یہ ابراہام اپنے بڑے بڑے سفید ہاتھیوں کو اور بڑے بڑے ہاتھیوں کو، لشکر کو اور ایک بڑی فوج کو لے کے آیا تھا، غرور و تکبر کے ساتھ کہ میرے پاس پوری طاقت ہے، میرے پاس پوری فوج ہے، میں کعبۃ اللہ کو ڈھا کے رکھ دوں گا اور اسے نیست و نابود کر کے رکھ دوں گا. اللہ رب ذوالجلال نے بتا دیا کہ دیکھو ہم کیسے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں. اور فجعلہم کعصف مأکول، اس کے پورے لشکر کو اللہ رب ذوالجلال نے بھونسے کی طرح بنا کے رکھ دیا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ مسلم تاریخ ہے. اللہ رب ذوالجلال نے اس کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے. نبی کے زمانے میں یہ واقعہ یاد کر کر کے کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جگہ جگہ سے پتھر گر رہے ہیں کعبے کے، کیا ہم اسے شہید کر کے گرا کے اثر نو تعمیر کریں؟ لیکن کرے تو کون کرے؟ کس کو ہمت آئے گی؟ کہیں ابراہہ کے لشکر کی طرح ہمیں بھی نیست و نابود نہ کر دیا جائے، اللہ کا عذاب ہم پر مسلط نہ ہو جائے. اس ڈر سے کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی. آپس میں مشورہ ہوا، طے پایا کہ ان کی نیت ڈھانے کی تھی، ختم کرنے کی تھی، ہماری نیت اسے اثر نو اچھے طریقے سے تعمیر کرنے کی ہے. نیت میں فرق ہے کہ ان کے نیت میں فطور تھا، ہماری نیت میں اخلاص ہے، اس لیے ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، ہم پر عذاب مسلط نہیں کرے گا، اس لیے ہم اس کی اثر نو تعمیر کریں گے. سب نے مشورہ کیا اور یہ اعلان کیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں حرام کمائی کا ایک پیسہ نہیں لگے گا. اس وقت زانیہ عورت بھی اپنی کمائی کیا کرتی تھی، اپنے جسم کو بیچ کر پیسے کمایا کرتی تھی، اور اسی طرح ظالم لوگ لوگوں کے پاس سے ظلماً ہڑپ کر مال جمع کر لیا کرتے تھے. اس لیے اعلان ہوا کہ یہاں ظلماً جمع کیا ہوا مال، ہڑپ کیا ہوا مال کعبے کی تعمیر میں نہیں لگ سکتا، اور حرام طریقے سے کمایا ہوا مال نہیں لگ سکتا. اعلان ہوا، سب اس پر متفق ہو گئے کہ حلال کمائی، محنت کی کمائی، گاڑی کمائی لے کے آئیں گے، کعبۃ اللہ کو تعمیر کریں گے. اب یہاں شہید کرنا شروع کیا، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہوئی. کسی ایک نے کہا کہ بھئی ذرا ایک پتھر نکال کے دیکھیں کہ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آ جائے گا. ڈر خوف. اس دوران ایک شخص تیار ہوا کہ چلو میری نیت تو اچھی ہے، میں ذرا ایک دو پتھر نکال کے دیکھتا ہوں کہیں ابابیل تو نہیں آ جائیں گے، کہیں اللہ کا عذاب ہم پر مسلط تو نہیں ہو جائے گا. پھر بھی ذرا ڈر تھا تو انہوں نے 2-3 پتھر نکالے اور دیکھا کہ کوئی عذاب نہیں آیا ہے. اب انہوں نے پورا شہید کیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی. اس تعمیر کے وقت پہ میرے نبی کی عمر 25 برس کی تھی یا اس سے ذرا کم تھی. تو آپ بھی اپنے کندھوں پر کعبے کے پتھر اٹھا کے لا کے رکھا کرتے تھے. حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، دیکھتے تھے کہ بھتیجے کا کندھا پتھر اٹھا کر لانے کی وجہ سے زخمی ہو رہا ہے. ابھی نبوت نہیں ملی، نبوت کے ملنے سے پہلے کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کعبے کی اس تعمیر میں شامل ہو کر اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے زخمی ہو رہا ہے. حضرت ابو طالب نے فرمایا نیچے تہبند ہے، اسے نکال کے ذرا اس پہ رکھ لے، اور پتھر اس پہ رکھ کر لے کے آئے تاکہ
آپ کا بدن زخمی نہ ہو، نرم ہو جائے۔ قمیص تو تھا اوپر، لیکن پتلا قمیص ہونے کی وجہ سے یہ کندھا زخمی ہو رہا تھا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا بھتیجے اس طرح سے کر لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں تو شرم و حیا کا پیکر ہوں، میرا کندھا زخمی ہو سکتا ہے لیکن میری شرم و حیا میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ آپ نے نہیں کیا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، اب اس کے بعد آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ پچھلی امتوں کے لیے ایک جگہ مقرر ہوا کرتی تھی، اسی جگہ میں وہ نماز ادا کر سکتے تھے، عبادت کر سکتے تھے، لیکن میرے رب نے میرے لیے یہ انعام فرمایا کہ اس پورے روئے زمین کے حصے کو میرے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا۔ آپ اگر اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں، اپنے آفس میں نماز پڑھنا چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نماز کا وقت آ گیا، آپ ٹرین پر ہیں، ٹرین میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نماز کا وقت آ گیا، آپ ہوائی جہاز پر ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا زمین کے ہر پاکیزہ حصے کو تمہارے لیے نماز ادا کرنے کی جگہ اللہ نے بنا دیا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہاں ذرا غور کریں، مسجد نبوی کی جگہ لینی ہے، مسجد نبوی کی جگہ طے کرنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک جگہ کو پسند فرمایا، معلوم کیا کہ یہ جگہ کس کی ہے، ذرا پتہ کرو۔ جب معلوم کیا گیا تو آپ کو بھی اس کا علم ہے کہ 2 یتیموں کی جگہ تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں بلایا، ان سے کہا کہ ہم آپ کی زمین لینا چاہتے ہیں، آپ کی زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ ان یتیموں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مقدس ارادے سے مقدس کام کے لیے اس جگہ کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی اس جگہ کو اپنے طرف سے دینا چاہیں گے۔ معصوم سے بچے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، یتیم بچے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے غار یار سے فرمایا ابو بکر یتیموں کی جگہ ایسے مفت نہیں چاہیے، ذرا آپ اس جگہ کی بازار میں قیمت دریافت کریں۔ کیا فرمایا کہ آپ بازار میں اس کی قیمت دریافت کریں کہ اس کے بازو کی زمین کی قیمت کیا ہے، اس کے بازو کی زمین کی قیمت کیا ہے، معلوم کر کے آئے۔ حضرت ابو بکر آئے، آ کے کہا یا رسول اللہ یہاں یہ بیگھا یا جیسے بھی ہو، یہ اسکوائر فیٹ وہ اس جگہ میں جیسے بھی ہو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ اس طرح یہاں اس زمین کی قیمت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جاؤ اتنی قیمت ادا کرو، قربان جائیے میرے نبی پہ۔ آپ نے فرمایا تھا یتیموں کی جس نے کفالت کر لی میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح سے ہوں گے۔ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا میں اور وہ جو یتیموں کی کفالت کیا، جس کا کوئی نہیں، جو بے یار و مددگار زندگی گزر بسر کر رہا ہے، بغیر باپ کے، بغیر کسی کے، چند دن جب باپ کا انتقال ہو جائے لوگ ان کا خیال کر لیتے ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اب بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی ایک یتیم ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس کی ذمہ داری بھی مجھے اٹھانی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے نبی نے بشارت سنا دی جو یتیم ہے، جو یتیم ہے اگر کسی نے اس کی کفالت لے لی میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح سے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں جڑ کر ہیں، وہ اور میں اس طرح سے قیامت میں ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یتیموں کا مال لوٹنے سے ہماری حفاظت فرمائے، یتیموں کا مال غصب کرنے سے، چھیننے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب یہ 2 یتیموں کی جگہ
حضرت ابو بکر نے آ کے قیمت بیان کیا کہ یا رسول اللہ اس کی قیمت یہ ہے، بازار کی قیمت یہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اس کی دگنی قیمت ان یتیموں کو ادا کر دینا، دگنی قیمت ادا کرنا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ زمین لے لیں، کم قیمت میں لے لیں، یا یہ ہے کہ یہ مسلمان بھائی ہے، ارے یہ تو مسجد کے لیے لے رہے ہیں، اب اسے ہٹاؤ ہم اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ کہ یہ طریقہ ہے مسجد بنانے کا؟ ایسی مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم طاقتور ہیں، ہم یہاں اس وقت مضبوط ہیں اور ہمارا روب ہے، دبدبا ہے، اس لیے ایک غریب ہے اس کی جگہ ہے، اب ہمیں مسجد بنانے کا شوق آیا ہمارے اس محلے میں، ہمارے اس علاقے میں، کہ ہم نے اس کو ہٹا دیا، یا یہ ہے کہ ایک معمولی سی قیمت ادا کر دیا اور پھینک دیا اس کے منہ پہ کہ یہ ذرا یہ ٹکڑے رکھ لینا اور یہ جگہ ہماری ہو گئی۔ ایسی جگہ کی اسلام میں مسجد کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بڑی بڑی مساجد جو اس وقت بنائی گئی ہے، یہ جگہ کو خرید کے اور جگہ کو طے کر کے مسجدیں بنائی گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جاؤ بناؤ، بادشاہوں نے ظلم نہیں کیا۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں آج کے دور میں یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے نبی کی زبانی یہ بیان کر دیا کہ تم اگر اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اس پر کسی کا کوئی قبضہ نہیں ہے، یاد رکھ لینا، یہ قیامت تک اللہ کی ملکیت ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا۔ اس وقت خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی بیگم سے کہہ دیا کہ آج رات سورج کے غروب ہونے سے پہلے میری ملکیت سے اگر تم نہ نکلتی ہو تو تمہیں 3 طلاق واقع ہو جائیں گی۔ غصے میں آیا اور اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ خلیفے کی زبان سے نکل گئے۔ بعد میں جب سمجھ آئی اور غصہ ٹھنڈا ہوا، احساس ہوا کہ میں نے کیسے اپنے زبان سے الفاظ نکال لیا۔ اپنی بیگم سے بڑی محبت تھی، بڑا گہرا ربط تھا، بڑا تعلق تھا، احساس ہوا کہ میں کیا کہہ دیا اپنی زبان سے۔ جامع مسجد میں علماء کو جمع کیا، کہا اب میں کیا کروں، مجھ سے اس طرح کے الفاظ نکل گئے ہیں، سورج کے غروب ہونے سے پہلے میری بیوی کو اگر میری ملکیت سے باہر نہیں کیا تو میری بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا، کوئی حل بیان کریں، کوئی حل تلاش کر کے میرے سامنے پیش کریں۔ علماء سب بیٹھے ہیں، مفتیان بیٹھے ہیں اور بڑی جماعت اور پورے باہر یعنی رعایا کھڑی ہوئی ہے، سب کو پریشانی ہے کہ اس لیے کہ یہ خلیفہ کا مسئلہ ہے، کیا ایسی بات پیش آ گئی؟ سب نے کہا علماء میں، مفتیان میں، بادشاہ خلیفہ آپ کی ملکیت تو بہت وسیع ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، تحت نگاہ آپ کی حکومت پھیلی ہوئی ہے، سورج غروب ہو جائے گا، لیکن آپ کی بیگم کو اگر تیز دوڑنے والے گھوڑے کی پیٹھ پہ بٹھا کے بھگایا جائے باہر نہیں جا سکتی، کیا کرے؟ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، آپ نے تو ایسا کہہ دیا۔ ان کا تجسس بڑھتا گیا، ان کی تشویش بڑھتی گئی۔ اب اور مشورہ کیے کہ کوئی ہے جو راستہ دکھائے۔ اگر ہم راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور مل جاتا ہے۔ خلیفہ پریشان ہوئے۔ بعض علماء نے کہا کہ ہاں ایک فقیہ ہے، ایک بہت ذہین عالم دین ہے، وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں، حیات ہیں، آپ ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں۔ ان کا نام حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ کہا جاؤ لے کے آؤ، جلدی لے کے آؤ۔ اب گئے، اب یہ پورے علماء کی مجلس، مفتیان کی مجلس، اب بادشاہ نے اپنی پریشانی کو ظاہر کیا تمام کے سامنے۔ میری زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل چکے ہیں، میں اپنی بیوی سے، اپنی بیگم سے علیحدگی نہیں چاہتا، جدا ہونا نہیں چاہتا،
لیکن غصے میں نے ایسے الفاظ نکال لیے ہیں، کوئی حل بیان کیجئے۔ علماء پریشان کہ کیا جواب دیں گے، مفتیان پریشان کہ امام ابو یوسف کیا جواب دیں گے۔ حضرت امام ابو یوسف کھڑے ہوئے اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور پڑھ کے یہ آیت تلاوت کی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ بادشاہ اس کا جواب موجود ہے، بادشاہ اس کا جواب موجود ہے، خلیفہ اس کا جواب موجود ہے۔ ان المساجد للہ، مسجد اللہ کی ملکیت ہے، اس پر کسی خلیفہ کی ملکیت نہیں ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہاں اللہ کے علاوہ نہ کسی خلیفہ کی جے جے کار ہوگی، نہ کسی خلیفہ کی عبادت ہوگی، نہ کسی بادشاہ کی عبادت ہوگی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں صرف اللہ کے لیے سر جھک سکتا ہے، اللہ کے لیے عبادت ہو سکتی ہے۔ یہ جو گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اس پر تمہارا قبضہ نہیں ہے۔ آج رات آپ کی بیگم کو یہاں قیام کروا دے، آپ کی ملکیت سے باہر نکل گئی، اس لیے آپ کے بیگم کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اس پر کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ اس لیے جب بابری مسجد کا مسئلہ آیا، لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک مسجد دے دیں، حوالے کر دیں، اور مسجدوں کے بارے میں حفاظت تو ہو جائے گی۔ ہمارے علماء نے دور اندیشی سے کہا کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، ہم دینے کے مالک ہے ہی نہیں، دیے کیسے جا سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ ہاں کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کی وجہ سے، لیکن آج بھی ملکیت وہ اللہ کی ہے، اللہ کی ملکیت سے نہیں نکلی ہے۔ کورٹ کا فیصلہ ہوا، اس کو سمان دیتے ہوئے، اس کی عزت کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ اب یہ رہیں گے، یہ اس پر آباد رہیں گے، لیکن ملکیت اللہ کی ہے۔ آج بھی یہی ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابر علماء نے اور ہمارے اس ملک کے اکابر علماء نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم اٹھا کے ایسے ہی دے نہیں سکتے کہ آپ لے لیجئے، اس پہ اپنی مندر تعمیر کر لیجئے۔ ہم اگر دیں گے تو یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کی ملکیت کو اٹھا کے اس طرح سے دے دیں؟ اب کورٹ کا فیصلہ آیا، اس لیے علماء نے کہا کہ چھوڑ دو، اب خاموش رہ جاؤ، انشاءاللہ جب آئے گا وقت دیکھا جائے گا، اب ہماری خاموشی ہی اس کا جواب ہوگا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ گیان ویاپی مسجد کا مسئلہ اٹھایا۔ میں آپ کو ذرا اس کی تاریخ بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ اب یہ بنارس میں ہے، گیان ویاپی مسجد بنارس میں ہے۔ گیان کے معنی ہیں علم کے، عقل کے، یہ ایک ہندی لفظ ہے۔ ویاپی جو کہتے ہیں کنویں کو کہتے ہیں، اور یہ اس طرح سے جیسے یہاں ہمارے پاس بھی ماوڑلی کی مسجد محلے کے نام سے مشہور ہو گئی، اسی طرح وہ جامع مسجد ہے، لیکن لوگوں کی بول چال کی وجہ سے وہ محلے کا نام گیان ویاپی تھا، تو اس وجہ سے اس مسجد کا نام مشہور ہو گیا گیان ویاپی مسجد، لیکن یہ بنارس کی جامع مسجد ہے۔ جلال الدین محمد اکبر کے زمانے سے پہلے یہ مسجد تھی، اور اس کے زمانے میں بھی مسجد حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بہت زیادہ بوسیدہ ہو گئی، تو اسے شہید کر کے پھر دوبارہ مسجد بنائی گئی۔ اب یہ ایسی بہت ساری جگہوں کو طے کر کے کہتے ہیں کہ یہ مندر تھی، مندر کو شہید کر دیا گیا اور یہ توڑ دیا گیا، اب اس کو مسجد بنا دیا گیا، ڈھا دیا گیا۔ یہ بالکل غلط باتیں ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ صرف ہندو اور مسلمان کر کے سیاست کرنے کے لیے، جیسے انگریزوں نے
ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے حکومت کرنا چاہا، اسی طرح آج کچھ لوگ ڈیوائیڈ اینڈ رول کس کے درمیان، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک اختلاف کی دیوار کھڑا کر کے ہم یہاں حکومت کر لیں گے، اس طرح کی ایک سوچ ہے۔ اس وجہ سے کچھ ہندو جو زیادہ کٹر ہیں ان کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ اس پر بیان بازی کرتے رہیں، ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، یہاں کا کوئی عدل نہیں ہے، یہاں کوئی انصاف نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جب تک عدل رہے گا، انصاف رہے گا، یہ دنیا قائم رہے گی۔ اگر عدل ختم، انصاف ختم، اگر ہمارے ان کورٹوں کے اندر پیسوں کی وجہ سے فیصلے ہونا شروع کر دیں اور ادھر مذہب کی وجہ سے اگر فیصلے ہونا شروع ہو جائے، قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی، یہ دنیا تہس نہس ہو کر رہ جائے گی، یہ دنیا ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اب یہ سمجھ جائیں کہ ہم جیسے چاہے فیصلے سنا لیں، اگر انصاف کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں تو ان فیصلوں میں طاقت ہوتی ہے، اس میں پائیداری ہوتی ہے۔ اگر فیصلے طاقت کی بنیاد پر سنا دیں اور لوگوں کی وجہ سے سنا دیں تو اس کے بعد کا آپ ہی حشر دیکھ لیں۔ میں آپ کو یہ گواہی قرآن کے ذریعے سے دینا چاہوں گا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر ہم سچے مومن ہو، پکے مومن ہو، اپنے رب پر پکا یقین رکھنے والے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے خوشخبری سنا دیا، انتم الاعلون، تم ہی اس روئے زمین پر سر بلند ہو کر رہو گے۔ اس لیے ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں پریشان ہونے کی ضرورت ہے ایک بات میں، اگر ہمارا ایمان پس پسا ہو گیا ہے، ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں کہ ننگا ناچ ہو رہا ہے، شراب پیا جا رہا ہے، زنا کے اڈے گرم ہو رہے ہیں اور ہم آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو زنا کرنے دو، کہ ہماری یہ مسلم قوم، یہ ایمان رکھنے والی قوم زنا کے اڈوں پہ پہنچ رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جاؤ تم زنا کرتے رہو، تم شراب پیتے رہو، تم سود پر سود لے کر بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بنتے رہو، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہیں، یہاں ہم بھی ناچتے رہیں گے، یہاں ہم شراب بھی تقسیم کرتے رہیں گے۔ کس کی شادی ہے؟ ایک مسلمان بھائی کی شادی ہے۔ کس کی شادی ہے؟ ہمارے اپنوں کی شادی ہے۔ اگر یہاں ایمان ختم ہو گیا، ایمان ڈگمگانے لگا اور ہم یہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر والیوں کی خواہش ہے، ہماری بیٹیوں کی خواہش ہے، ہماری بہوؤں کی خواہش ہے، کیا کریں؟ اس طرح کی مجلسیں سجا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ ایمان غارت ہو جائے گا۔ اگر ایمان غارت ہوا، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رب ہمیں نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اب یہ گیان ویاپی مسجد جس کے بارے میں اخبارات میں پڑھا جا رہا ہے کہ اب اس کے بارے میں بھی ان لوگوں نے یہ جھوٹی خبریں پھیلانا شروع کر دیا کہ یہاں ایک فوارہ، اب وہ فوارے کے اندر جو بھی ہے اب اس کے بارے میں یہ خبریں پھیلانا شروع کیا، اور ابھی کورٹ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لفافہ بند ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس لفافہ بند کو سوشل میڈیا میں ڈال دیا کہ اب کورٹ کا فیصلہ بعد دیکھا جائے گا، لیکن دیکھو کہ یہاں کیا ہے، آپ ذرا آنکھ کھول کر دیکھیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنی غداریاں ہیں۔ اب آپ کی ذرا اندازہ لگائیے۔ اب اس وقت یہ ایک ذمہ داری ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو سب سے پہلے مضبوط کریں، ہمارے بھائیوں کی فکر کریں، ہماری بیٹیوں کی فکر کریں، ہماری بہنوں کی فکر کریں، ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ یہ بازاروں میں جا کے نہ بکیں، یہ اپنی عیاشی
اور فحاشی کے لیے ایمان کا سودا نہ کریں. اس پر ہم میں سے ہر ایک کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میرے رب نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کو بھیج دیا اور پورے ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا، اگر ہمارا ایمان اسی طرح سے مضبوط ہو جائے، میرے رب کی قسم اللہ اسی طرح اپنی ملکیت کی حفاظت فرمائیں گے. اب یہاں سری رنگا پٹنہ مسجد اعلیٰ وہ بھی جامع مسجد ہے، جامع مسجد ہے. مسجد اعلیٰ اس لیے کہ یہ تمام مسجدوں میں اعلیٰ و ارفع اور درجے میں بہت اونچی، اس وجہ سے اس کو مسجد اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مندر کو ڈھا کے مسجد نہیں بنایا. ارے وہ تو تہجد گزار تھے، وہ تو اللہ والے تھے. وہ کیوں میرے نبی اور سرکار کی حدیثوں کو چھوڑ کے وہ مندر کو توڑ کے مسجد بنائیں گے؟ انہوں نے تو انصاف کیا. اور وہ بھائی جو یہاں ہندو رہتے ہیں، جیسے میرے نبی نے یہودیوں کو کہہ دیا کہ تم اپنے دین پہ رہ جانا، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، ایسے ہی حضرت ٹیپو سلطان شہید نے بھی فرمایا کہ جاؤ تم اپنی عبادت گاہیں بن لیں، تمہاری مندریں بن لیں اور تم اس میں عبادت کریں، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. وہ شخصیت ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ مسجد اعلیٰ جامع مسجد آپ نے تعمیر کی. اب یہ 8 جون کو انہوں نے کہا کہ ہم اس تاریخ کو طے کر کے ضد سے جا کر وہاں پوجا کریں گے، پوجا پاٹ ہوگا. اور ہندوؤں کو وہ آواز دے رہے ہیں کہ سب آئیں امن کر آئیں، ہم جائیں گے. یا میرے اللہ، میں حکومت کے وزیر اعلیٰ سے گزارش کرنا چاہوں گا، پولیس کے محکموں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرنا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ پولیس کے ذریعے ان کو کسی بھی طرح کی کارروائی سے روکنا. اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نوجوان ہیں جو اپنی ذمہ داری کو انشاءاللہ جب ہمارے علماء کے طرف سے، ہمارے اکابرین کے طرف سے آواز آئے گی تو اس آواز پہ کھڑے ہونے کے لیے ہمارے احباب بھی تیار ہیں. لیکن ہم پوری امید کرتے ہیں کہ ہماری اس ریاست کے وزیر اعلیٰ اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے افسران ہیں، اس لیے کہ میری ڈی جی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور ہمارے پولیس کے عہدیداران سے بھی ملاقات ہوئی ہے، بہت اچھی ذہنیت کے مالک ہیں. انہوں نے ہمیں بھروسہ بھی دلایا ہے کہ یہاں اس جگہ میں کسی طرح کسی کو بھی غلط کام کرنے کے لیے موقع نہیں دیا جائے گا. اللہ کا شکر ہے. میں ایسے پولیس افسران کو سلام بھی کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ. یہ ابھی 2 دن پہلے بھی بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ماحول گرمانا چاہا، ہماری پوری پولیس فورس کھڑے ہو کر حفاظت کی تھی. اب بھی انشاءاللہ اسی طرح حفاظت ہوگی، آپ بھی اطمینان سے رکھیں. میں ہمارے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، آپ کسی طرح کی کوئی گڑبڑ نہ کریں، اپنے طرف سے کوئی اقدام نہ کریں. ارے یہ وہ پکار رہے ہیں، یہ اس طرح کے آواز لگا رہے ہیں تو ہم کیا خاموش بیٹھ جائیں، بنگڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھے رہیں؟ نہیں، آپ کوئی حرکت نہیں کریں گے، آپ خاموشی سے اپنے کاموں میں رہیں. اللہ کا شکر ہے ہماری اس ریاست کی پولیس بہت مستعد ہے، تیار ہے اور پوری طرح سے اس طرح کی حرکت کرنے والوں کو لگام لگائے گی. ہاں، لگام لگائے گی. یہاں کوئی بھی غیر غلط طریقے کی حرکت کرنے نہیں دیا جائے گا. انہوں نے یقین دلایا ہے، بھروسہ دلایا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جیسے پہلے بھی کر دکھایا ہے، انشاءاللہ اب بھی کر دکھائیں گے. ہماری اس ریاست کے ماحول کو گرمانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ ایک طرف دعاؤں میں بھی لگیں تو دوسری طرف آپ یہ فکر میں لگے رہیں کہ اللہ رب ذوالجلال یہ چند مٹھی بھر لوگ جو یہاں کے جو سر پھرے ہیں وہ یہاں کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری اس ریاست نہیں، ہمارے اس ملک کا
بہت بڑا ہندو طبقہ جو اچھی ذہنیت کا ہے، بھائی چارگی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ہماری شادیوں میں وہ اور ان کی شادیوں میں ہم، اور ان کے کسی کے مر جانے پہ ہم، اور ہمارے کسی کے انتقال کر جانے پہ وہ اس طرح سے بھائی چارگی کے ساتھ یہاں رہتے آ رہے ہیں اور رہنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت سارے ہندو سامجیز سے بھی ملاقات ہوئی اور ہندو سنگھٹن سے بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم ان سارے اعلانات کی طرف توجہ دینے والے نہیں ہیں، ہم بھائی چارگی کو چاہتے ہیں۔ ہم حکومت سے بھی کہنا چاہیں گے اس طرح کی بیان بازی کرنے والوں پر روک لگائیں، زبان کو لگام دیں۔ یہ کیا بیان بازیاں ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، آپ بھی لگام لگائیں۔ اللہ کرے کہ ہماری اس ریاست میں امن برقرار رہے، کسی بھی طرح کا تشدد برپا نہ ہو، ہم سب مل کے، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، پوری بھائی چارگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک دوسروں کے درد میں، ایک دوسرے کے غم میں اور ایک دوسرے کے خوشیوں میں شریک ہوں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین باتمکین، مہینے کی پہلی جمعہ ہے، اس لیے انشاءاللہ ہمارے یہاں 3 شادیاں ہیں۔ ایک بھائی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے طرف سے 2 شادیوں کا انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ آج ان کے طرف سے 2 شادیاں جامع مسجد ٹرسٹ بیت المال کے طرف سے کر رہا ہے، اور 2 بھائی مل کے میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے ہم نے یہ نیت کی تھی کہ اگر اللہ ہمیں اولاد سے مالا مال فرماتا ہے تو ایک بچی کا ہم نکاح کریں گے۔ ان کے والد نے بھی مجھ سے کہا کہ میرے بچے آ رہے ہیں آپ کی خدمت میں اور ایک بچی کے نکاح کے لیے رقم جمانے والے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور وہ 2 بھائی آ کے میرے پاس 40,000 روپے ایک شادی کی رقم جمع کی۔ یقین مانیے کہ جب یہ جذبے ہمارے ان بھائیوں کے، ہمارے ان نوجوانوں کے دیکھتا ہوں تو میرے دل سے ان بھائیوں کے اور ہمارے ان نوجوانوں کے حق میں دعا نکلتی ہے، اللہ تو ہی ان کے ارادوں کو پورا کرنے والا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ ارادہ کیے، آپ نے پورا کیا۔ اے میرے رب، اسی طرح جن بھائیوں نے مقدمات میں پھنسنے کی وجہ سے نیتیں کی ہے یا ان کے کام اٹکے ہوئے ہیں، وہ نیتیں کیے ہیں، اے میرے رب ہم تو صرف دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں، لیکن ان کے ارادوں کو پورے کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے۔ آپ ان کے ارادوں کو پورا فرمائیے، ان کے نیتوں کو پورا فرمائیے۔ اللہ کرے کہ اللہ ان تمام ہمارے نوجوانات کے جذبات کو قبول فرمائے، اور جن احباب نے بھی نیتیں کی ہیں اللہ ان کی نیتوں کو بھی قبول فرمائے۔ لیکن یہ ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دھوم دھڑلے کی شادیاں، اسے لگام لگا دیں، اسے ختم کریں۔ آپ کی بچی ہے، اسلامی روایات کے حساب سے جتنے آپ اچھی شادی کر سکتے ہیں اتنا کر لیں۔ اب اس کے بعد یہ غریب بچیوں کی شادیاں، غریب بھائیوں کی شادیاں، اب یہ جوڑا جہیز کی لعنت نے ان کے نکاح کے لیے راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے۔ اس وجہ سے اس موقع پر اگر ہم ہمارے ان غریب بچیوں کے نکاحوں کا انتظام کر لیتے ہیں تو اس سے زیادہ اور کیا بہتر ہو سکتا ہے کہ جہاں ایک طرف ہماری بیٹی کے لیے اللہ خوشیاں عطا کرے گا، وہیں غریب بہن بیٹی کے گھر میں بھی اللہ خوشیاں عطا کرے۔ اس لیے آپ ارادہ کریں، نیتیں کریں کہ اگر ہمارے گھر میں شادی کا ماحول ہے، چلیے ہم بھی 1 شادی یا 2 شادی یا 10 شادیاں جتنی آپ نیت کر سکتے ہیں، اگر اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے برکت مال میں عطا فرمایا ہے تو آپ 10 شادیاں کریں، 15 آ کر یہاں جامع مسجد ٹرسٹ میں سیکریٹری صاحب کے پاس یا میرے پاس آپ اپنا نام لکھوائیں، انشاءاللہ انتظام کر کے 10 شادیاں بھی جامع مسجد ٹرسٹ انجام دینے کے لیے تیار ہے۔ کیونکہ فنڈ جس طرح سے آتا ہے اس طرح سے 3 کبھی 5 کبھی 10 تو ایسے شادیاں سال بھر چلتی رہیں گی۔ اللہ کرے کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب یہ جو مرحلہ ہے اسکولوں میں داخلے کا مرحلہ ہے، ہمارے پاس کمپیوٹر کی تعلیم بھی ہے، NCPUL
وہاں بھی داخلے چل رہے ہیں، نرسری سے لے کر 10ویں جماعت تک، پھر PUC کے لیے، پھر ڈگری کالج کے لیے، اور اسی طرح کہ اگر لڑکے قیام کے ساتھ رہ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو بنی گپا میں ہمارے پاس پورے قیام تعام کے ساتھ لڑکوں کے لیے وہاں رہائشی انتظام کے ساتھ تعلیم کا نظام چل رہا ہے، آپ وہاں بھی اپنے بچوں کو داخلہ کروا سکتے ہیں، اور وہ حفاظ جو حافظ ہو گئے ہیں اور یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹرسٹ نے ان کے لیے بھی بڑا ہی بہترین انتظام کر رکھا ہے، آپ آئیے اپنے حفاظ بچوں کو بھی یہاں داخلہ کروائیے تاکہ یہ بچے حافظ بھی بنیں اور آگے کی تعلیم بھی حاصل کر سکیں۔ اللہ ہماری ٹرسٹ کی ان تمام تر کوششوں کو، اور اسی طرح جو ہر جمعہ مصلیان جامع مسجد کا ایک ساتھ رہتا ہے، ایک تعاون رہتا ہے، مسجد کے انتظام کو چلانے کے لیے، یہاں کی ضرورتوں میں تعاون کرنے کے لیے بن مٹھیاں یہاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ اللہ یہ جامع مسجد ٹرسٹ کا اور مصلیان جامع مسجد کا ایک جو ساتھ ہے اور ایک لگاؤ ہے، اللہ ہمیشہ اسے باقی رکھے، اور اسی طرح جڑ کر مل کر قوم و ملت کی اور انسانیت کی ہم خدمت کرتے رہیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔